ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون۔ پھر قیل للذین ظلموا، ان ظالموں سے کہا جائے گا، ذوقوا، چکھ لو، عذاب الخلد، دائمی عذاب کو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس عمل کے علاوہ تمہیں کیا سزا مل سکتی؟ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، یہ جو جزا ہے، سزا ہے، یہ عذاب ہے، یہ وہی عمل ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ ذوقوا عذاب الخلد، دائمی عذاب، عذاب ہمیشہ، پہلے بھی کئی بار اس کے اوپر بات ہو گئی، اس کی وضاحت بھی بہت مرتبہ ہوئی ہے کہ کچھ ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ دنیا میں ایک وقفے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اس نے جرم کیا ہے تو یہ عذاب دائمی کیوں؟ جواب میں ہم نے بتایا تھا، جرم کی مدت اور سزا کی مدت میں موازنہ نہیں ہوا کرتا۔ کسی کو قتل کرنے پر 10 سیکنڈ میں نہیں لگتے، 2 سیکنڈ لگتے ہیں، گولی چلا دی مر گیا۔ وہ 10 سیکنڈ کے مقابلے میں عمر قید۔ جرم کی مدت اور سزا کی مدت میں موازنہ نہیں ہوا کرتا۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ مجرم نے جرم کو ختم نہیں کیا، خود مجرم ختم ہو گئے، پہلے بھی ذکر ہوا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ انسان کو سزا جو ہے وہ قراردادی نہیں ہے، طبیعی قدرتی ہے۔ انسان کا عمل جو ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اگر اچھا عمل ہے تو اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور اگر برا عمل ہے تو اس کی جان نہیں چھوڑتا۔ عمل کو دوام حاصل ہے، انرجی ہے، انرجی جب ایک مرتبہ وجود میں آ جاتی ہے، وجود میں آنے کے بعد وجود نہیں مٹا کرتے، ہمیشہ دائمی ہے، ہر وجود دائمی۔ یہ بات پہلے کئی بار میں نے ذکر کیا ہے کہ عمل انرجی ہے، انرجی جب ایک مرتبہ وجود میں آ جاتی ہے پھر اس کو دوام حاصل ہے، اس کا عذاب، اس کا عمل عذاب دے رہا ہوتا ہے، الا ان کی اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے عمل کے درمیان میں پردہ ڈالے، حائل پیدا کرے۔ یہ اللہ کے لیے ممکن ہے کہ اس عمل کا اثر جو ہے وہ اس تک نہ پہنچنے دے، یہ ہے عفو۔ اور حبط، حبط کیا ہے؟ ایک عمل حبط ہو جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، عمل حبط ہو جاتا ہے۔ رسالہ میں آپ سے کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، کہیں تمہارا عمل حبط نہ ہو جائے۔ عمل حبط ہو جاتا ہے، نیک عمل اس نے ساتھ نہیں چھوڑنا تھا، کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑنا تھا، لیکن حبط ہونے کی صورت میں وہ ساتھ چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ برا عمل کیا تھا، اس برے عمل نے بھی اس کا ساتھ، اس کی جان نہیں چھوڑنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، معاف کر دیا، یا اس نے توبہ کی، معاف کر دیا، یا اس کے عمل کے بعد نیکی آ گئی، نیکی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، یذہبن، نابود کر دیتی ہے، یعنی نیک عمل جو ہے وہ اس کے برے عمل کے درمیان میں حائل ہو جاتے اور برے عمل کے اثرات اس تک پہنچنے نہیں دیتے۔ یہ مغفرت، عفو اور حبط یا یذہبن، نابود کر دینا، یہ صورتیں ممکن ہے۔ لیکن یہ جو مشرکین ہوں گے، مشرک کے شرک کے اوپر جب ایک شخص مر جاتا ہے، شرک کے اوپر مر جاتا ہے، تو اس گناہ کے، شرک کے گناہ کے لیے تو کوئی چارہ نہیں، نہ نیکی جو ہے اس شرک کے گناہ کو ختم کر سکتی ہے،
نہ مرنے کے بعد توبہ قبول ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ قرآن میں ہے نا ساری آیت، ہر گناہ کو اللہ بخش دے گا سوائے شرک کے، شرک قابل عفو نہیں ہے۔ یہ مشرکین کے بارے میں ہے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، یہ ان کے شرک والا جو عمل ہے یہ ان کی جان نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔